خداوند کے عظیم اور بابرکت نام میں آپ کو پروفیسر رابن داؤد ایڈوکیٹ کی طرف سے بہت بہت سلام۔ آج میں آپ کے سامنے ویژن انسائٹ ود رابن داؤد کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں، اور جیسا کہ آپ کو پروگرام کے سٹارٹ پر بھی ہر دفعہ بتایا جاتا ہے کہ ویژن انسائٹ آئزک ٹیلی ویژن راولپنڈی اسلام آباد سینٹر کی پراؤڈ پریزنٹیشن ہے، جس میں ہمارا مقصد ہوتا ہے خاص طور پر ہمارے جو نوجوان ہیں، ہمارے جو ینگ پروفیشنلز ہیں، یا تمام وہ لوگ جن کا تعلق لائف کے کسی بھی شعبے سے ہے، کسی بھی فیلڈ سے ہے، لائف میں وہ آگے گروتھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، آگے بڑھنا چاہتے ہیں، لائف میں اپرچونٹیز کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو یہ پروگرام آپ کے لیے گائیڈ لائن کا رول پلے کرتا ہے، جس میں ہم نہ صرف آپ کے ساتھ سوشل اویئرنیس شیئر کرتے ہیں، ایجوکیشنل اویئرنیس شیئر کرتے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ڈے ٹو ڈے لائف کی ڈفرینٹ تھاٹس آف اویئرنیس جو ہے، چاہے وہ انٹلیکچوئل تھاٹس ہیں، موٹیویشنل تھاٹس ہیں، اور یا اویئرنیس کے والے تھاٹس ہوتی ہیں، تو یہ آپ کے ساتھ شیئر کی جاتی ہیں۔ اور بینگ دا ہوسٹ آف دس پروگرام، میرا دل خدا کی شکر گزاری سے بھرپور ہے جب خدا میں ایسے موقع فراہم کرتا ہے کہ ہم اپنی ایبلٹیز کے ذریعے سے، اپنے نالج کے ذریعے سے خدا کے نام کو عزت اور جلال دیتے ہیں، اور بہت ساری زندگیوں کے لیے سیکھنے کا وسیلہ بنتے ہیں، ذریعہ بنتے ہیں۔ آج کا ہمارا جو پروگرام ہے، اس میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر ایپیسوڈ میں ہم ڈفرینٹ تھاٹ جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں، فوڈ فار تھاٹ بھی جس کو ہم کہتے ہیں بیسیکلی، اور اس کا پرپس ہوتا ہے کہ ہم اس سے جو کچھ سیکھتے ہیں، لائف ایکسپیرینسز جو ہوتے ہیں بیسیکلی، یہ ہمارے لیے ہیلپ فل ہوتے ہیں کہ ہم ان کو اڈاپٹ کر کے اپنے جو ڈفرینٹ اسپیکٹس آف لائف ہیں اس کے لیے یوٹیلائز کر سکیں۔ آج ہم سیکھیں گے کہ واٹ از دا امپورٹنس آف اویئرنیس ان ٹوڈیز لائف کی، اینڈ واٹ از دا امپورٹنس آف آور ورڈس اسپیچ وچ وی کمیونیکیٹ ود ایچ ادر۔ تو ان سب کا رول آج ہم دیکھیں گے، خاص طور پر جو الفاظ ہیں ان کی کیا اہمیت ہوتی ہے، اور ان کو ادائیگی جب ہم کرتے ہیں، جب جو الفاظ ہم بولتے ہیں وہ کیا رول پلے کرتے ہیں ہماری شخصیت سازی میں، بلڈ اپ کرنے میں، ہمیں بطور انسان انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر آگے بڑھنے میں ہمارے الفاظ جو ہیں ہمیں ایک ویدر ایک ٹرسٹیبل پرسن بنانے میں یا ایک انٹرسٹیبل پرسن بنانے میں، ہمیں ایک بااعتماد شخص بنانے میں، یا ہمیں ایک بااعتماد شخص بنانے میں، ہمیں ایک اچھا شخص بنانے میں، برا شخص بنانے میں، ہمیں ایک پرومس کیپنگ پرسن بنانے میں، یا انکمیٹڈ پرسن بنانے میں۔ ہم دیکھیں گے کہ اس کا کیا رول ہے، اور اس کے بارے میں مثال کے طور پر ہم آج کی روزمرہ زندگی میں، چاہے ہم پچھلے ٹائم سے بھی دیکھیں، اور آج اس کی اہمیت جو ہے وہ اس لیے بھی زیادہ ہے کیونکہ ہماری زندگی کا دار و مدار، اکثر کہتے ہیں کہ یہ جو زبان ہوتی ہے یہی انسان کو بادشاہ بھی بناتی ہے اور یہی فقیر بھی بناتی ہے، اور جو کچھ ہمارے دل میں ہوتا ہے وہی ہمارے زبان پر بھی آتا ہے، جو کچھ ہم سوچ رہے ہوتے ہیں ان کو ہم ایکسپریس کر رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر جو ہے جب ہم انٹرویو کے لیے جاتے ہیں کسی جگہ پر جاب کے لیے، تو اس جاب انٹرویو کے لیے بھی کیا چیز کاؤنٹ ہوتی ہے؟ ہمارے الفاظ۔ اب اسی کوالیفیکیشن کے لوگ، اسی ایکسپیرینس کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن ان میں سے چند لوگ جو ہیں ان کو سلیکٹ کر لیا جاتا ہے۔ اب کیا ریزن ہوتی ہے؟ بیکاز کہ وہ اپنے الفاظ کے ذریعے سے جو انٹرویو لینے والا ہوتا ہے اس کو وہ یقین دلا دیتے ہیں کہ دے آر دا بیسٹ ون ہو کین ڈو دس کاز ویل، کہ جس پرپس کے لیے انٹرویو کنڈکٹ کیا جا رہا ہے اس میں وہ بیسٹ پرسن ہے۔ تو کس کا رول ہوا؟ الفاظ کا، یعنی کہ جو ورڈز آپ نے مختصراً طور پر ادا کیے، اور اس کا آپ کی شخصیت کے اوپر بھی ایک گہرا اثر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ اپنے سراؤنڈنگ میں انالیسس کریں تو وہ شخص جو سچ بولتا ہے اس کی باڈی لینگویج جو ہوتی ہے وہ آپ کو بہت مثبت اور وہ مطلب کیا نظر آتی ہے؟ بااعتماد نظر آتی ہے، بیکاز کہ وہ شخص سمجھتا ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ سچ بول رہا ہے، تو اس کو پھر فیئر سم ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی، افریڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہوتی،
لیکن جو شخص اچانک سے کنفیوز ہو جاتا ہے تو اس کی بہت ساری دیگر وجوہات ہوتی ہیں، لیکن جب آپ کی زبان آپ کی باڈی لینگویج کا ساتھ نہ دے تو اس کا مطلب کہ کچھ جھوٹ ہے۔ اور ہم جھوٹ تو اپنے سراؤنڈنگ میں دیکھیں کہ جھوٹ بولنا جو ہے، جیسے ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں، اپنا فرض کلی سمجھتے ہیں کہ ہم نے ہر بات میں دوسرے شخص کو، جس طرح عام زبان میں کہتے ہیں کہ کوئی گولی دینی ہوتی ہے، مثلا ہم کسی کو ٹائم دیتے ہیں 4 بجے کا تو ہم پہنچیں گے 5 یا 6 بجے، تو اسی طرح ہم ہر چیز پہ مثلا کسی سے پیسے ادھار لیتے ہیں یا دیتے ہیں، اس وقت بھی بس یہ 5 دن میں ہو جائیں گے یا 1 ہفتے میں ہو جائیں گے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کو شاذر ناظر کوئی ایسے لوگ نظر آتے ہیں جو کمٹمنٹ کو پوری کرتے ہیں۔ تو اپنے الفاظ جو ہیں اس کا ایک بڑا امپورٹنٹ کردار ہوتا ہے۔ میں خاص طور پر جو والدین اس پروگرام کو دیکھتے ہیں، میں ان کو بھی اس بات سے کے لیے انکریج کروں گا کہ آپ اپنے بچوں کو اگر کامیاب شخص دیکھنا چاہتے ہیں، ان کو ایک فلرشنگ پرسن دیکھنا چاہتے ہیں، جو کہ ہر والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے بچے جو ہیں وہ کیا بنیں، ان کے بچے جو ہیں وہ سوسائٹی میں سکسیسفل پرسن بنیں۔ بٹ چھوٹے ہوتے سے ہم کیا کرتے ہیں کہ جن گراؤنڈز پر ہم اپنے بچوں کی عمارت کو تعمیر کرتے ہیں، یہ بھی بیسیکلی ایک عمارت تعمیر کرنا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم ان کو کیا بتا رہے ہیں، کیا سکھا رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں ان کے سامنے۔ اور مثلا ہم ان کو اگر کہتے ہیں کہ آپ کو سچ بولنا چاہیے اور خود جھوٹ بولتے ہیں ان کے سامنے، اور مثلا ہم کہتے ہیں دوسروں کی عزت کرنی چاہیے لیکن خود ہم دوسروں کی عزت نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں کہ ہمیں گالم گلوچ نہیں کرنی چاہیے، تو مطلب پھر یہ ہمارے ورڈز جو ہیں وہ کانٹرڈکٹ کرتے ہیں۔ تو آپ کی حوصلہ افزائی کے الفاظ جو ہوتے ہیں وہ بچوں کو گروم کرنے میں، ان کو بڑھانے میں اور ان کو اپلفٹ کرنے میں ایک بڑا پرومیننٹ کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ بات میں آپ کو بڑے وثوق سے بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ان کی حوصلہ افزائی کریں گے تو آپ کے بچے جو ہیں وہ کل کو جیسے اپنے قد و قامت میں بڑھیں گے، ویسے ویسے وہ اپنے اعتماد میں بھی بڑھیں گے، بیکاز کہ آپ نے ان کے اوپر اعتماد کا اظہار کیا، ٹرسٹ کیا ہے ان کے اوپر، ان کو انکریج کیا ہے کہ آپ کی کام کر سکتے ہیں۔ لیکن اب ہوتا کیا ہے، ہم اپنے بچوں کو اتنا ڈسکریج کرتے ہیں کہ ہم ان کو کہ جی آپ تو کر ہی نہیں سکتے، آپ تو ہو ہی بہت نالائق، آپ سے اچھا تو فلاں بچہ ہے، آپ سے تو کوئی کام ہوتا ہی نہیں ہے، اور اپنے بچوں کا بھی کمپیریزن کر کے یہ الفاظ بولتے ہیں کہ جی ہمارے یہ دونوں تینوں چاروں بچوں میں سے یہ جو فلاں بچہ ہے یہ سب سے اچھا ہے۔ اب وہ جو باقی 3 ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم تو کسی کام کے نہیں ہیں۔ تو ہمارا تو اب ایک امیج ہی چونکہ ایسا بن چکا ہے کہ ہم بالکل ایک بے فائدہ سے لوگ ہیں، تو وہ پھر مطلب ان کا ساری عمر جو ہے پھر وہ اسی پیٹرن کے اوپر ہی ایک امیج جو ہے وہ استوار رہتا ہے۔ تو اپنے الفاظ کو حوصلہ افزائی کے لیے استعمال کریں۔ یہ الفاظ آپ کے بچوں کا مستقبل ہوتے ہیں بیسیکلی طور پر، کہ آپ ان کو کیسے مثلا اگر آپ ان کو انسیکیورٹی دیتے ہیں تو مثلا کیا ہوتا ہے کہ انسیکیور بچے، جن خاندانوں میں انسیکیورٹی ہوتی ہے کہ آپ ڈسکس کیا کر رہے ہیں فیملی میں، یہ بھی میٹر کرتا ہے۔ چھوٹے ہوتے سے آپ کیا سن رہے ہیں کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں۔ ایک تحقیق اور اندازے کے مطابق وہ بچے جو سیکیور فیملی انوائرمنٹس میں اپنا بچپن گزارتے ہیں وہ زیادہ کامیاب فیوچر پروفیشنلز، بزنس مین یا پرسن بنتے ہیں سوسائٹی کے لیے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان لوگوں کے انوائرمنٹ میں سیکیورٹی کی ڈسکشن کرنے کی بات کی جاتی ہے اور ان کو حوصلہ افزائی جو ہے وہ دی جاتی ہے۔ لیکن دوسری طرف وہ بچے جن کے سامنے آپ انسیکیورٹی ڈسکس کریں، والدین اپنی ناکامی، غربت یا پریشانیوں کا، پرابلمز کا یا خاندانی دشمنیوں کا، مسائل کا ذکر کرتے رہیں گے تو وہ بچے جو ہیں وہ نسبتاً جو ہے وہ کم بنیں گے، کامیاب لوگ بنیں گے، بلکہ الٹا وہ کوئی کرمنل بھی بن سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ بچے جب بچپن سے ہی ایک انسیکیور ماحول دیکھتے ہیں کہ اس مطلب فیملی انوائرمنٹ سے ان کو کچھ بھی نہیں ملنے والا، تو پھر کیا ہوگا
کہ وہ اپنے لیے خود ہی کچھ رستے جو ہیں وہ بنانا شروع کر دیتے ہیں. اور خاص طور پر آج کے دور میں جب انٹرنیٹ جو ہے اور سوشل میڈیا کا ایک بڑا امپیکٹ موجود ہے اور نوجوان ٹین ایجنگ سے اس کو استعمال کرنا شروع کر رہے ہیں، تو وہ پھر خود ہی اپنے رستوں کا ڈیسیژن کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور جب پھر والدین کو ان کی وہ عادات جو ہیں وہ پسند نہیں آتی، والدین ان کو ٹوکتے ہیں، تو پھر ان کی گرفت جو ہے اپنی اولاد کے اوپر جب وہ نوجوانی کی عمر میں ہوتے ہیں تو وہ کم اس لیے پڑ جاتی ہے بیکاز کہ وہ اپنے والدین کو لوزر سمجھتے ہیں کہ مطلب، اور اس وجہ سے پھر وہ کرمنلز بھی بنتے ہیں. ایک تحقیق کے مطابق 87% جو کرمنلز بننے کی بڑی وجہ جو ہوتی ہے وہ خاندانی ماحول ہوتے ہیں. مثلا جس گھر میں لڑائی جھگڑا، ابیوزیو لینگویج، ہیوملیشن، ناکامیوں کو ڈسکشن کیا جاتا ہے، بچے کو آپ ڈسکریج کرتے رہیں گے، اس سے یا وقت نہیں دیں گے یا کچھ بھی ایسا ہوگا، تو پھر اس کا رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ وہ بچے جو ہیں وہ کرمنلز بن جاتے ہیں اور اپنے رستوں کا منازل کا تعین جو ہے وہ خود کرتے ہیں، بیکاز کہ آپ ان کو انسیکیور کر دیتے ہیں. اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ بچے، لیکن وہ والدین جو کم وسائل ہونے کے باوجود بھی اپنے بچوں کو محض مورل سپورٹ ہی اگر دے دیں، فائنینشیل سپورٹ تو چلیں وسائل کے اکارڈنگلی آپ والدین دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اگر آپ محض مورل سپورٹ ہی ان کو دیتے ہیں کہ آپ اپنی لائف میں جو گولز حاصل کرنا چاہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کو آپ کی ان منازل کو حاصل کرنے میں آپ کی مدد کریں گے، آپ کر سکتے ہیں، آپ نے ایسا کرنا ہے اور ہمیں آپ کی صلاحیتوں پر مکمل بھروسہ ہے، آپ جو ہے وہ دا بیسٹ ہیں، آپ میں تمام صلاحیتیں خوبیاں موجود ہیں. اور مطلب اس طرح کے یہ الفاظ. اب یہ ڈفرنس ہے ان الفاظ سے کہ جب ہم ان کو صرف محض ڈسکریج کرتے رہیں کہ آپ ایک ناکام شخص ہیں، آپ سے اچھے تو فلاں بچے ہیں، تو مطلب ان دونوں میں ایک بڑا ڈفرنس ہوتا ہے. تو وہ بچے جو گھر سے اس مورل سپورٹ کو لے کر نکلتے ہیں وہ لازماً اپنی لائف میں ایک کامیاب رستے پر پہنچتے ہیں. ان کی میجورٹی بیکاز کہ ان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ ایٹ لیسٹ میرے والدین کی سپورٹ جو ہے وہ میرے ساتھ ہے. ادروائز پھر وہ اپنے منازل کا تعین جو ہے وہ خود کرتے ہیں. اور ایسے والدین کی گرپ مستقبل میں بھی چاہے وہ اپنی کسی بھی منزل پر پہنچے ہیں تو ان کی گرپ جو ہوتی ہے، گرفت اپنے بچوں کے اوپر جو ہے، اور عزت بھی پاتے ہیں ایسے والدین جو ہیں جو اپنے بچوں کو ان حوصلہ افزائی کے الفاظ سے نوازتے ہیں اور ان کو انکریج کرتے ہیں لائف میں آگے بڑھنے کے لیے. تو اس وجہ سے اگر ڈفرینسز آتے ہیں اور یہ ایک بڑا تکلیف دہ عمر ہوتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم اپنی اولاد کو ناکام ہوتا ہوا دیکھیں، ان کو لائف میں کیا کہتے ہیں پنجابی میں خجل خوار ہوتا ہوا دیکھیں، تو پھر کیا ہوتا ہے ہمارے لیے یا کوئی بھی والدین جو ہوتے ہیں ان کے لیے ایک بڑا تکلیف دہ عمر ہوتا ہے، مرحلہ ہوتا ہے. تو الفاظ کی ادائیگی کے اوپر خاص طور پر فوکس کریں. اور اسی طرح بطور استاد ہوتے ہوئے بھی ایک بڑا امپورٹنٹ کردار ہے کہ ہمارے جو اساتذہ کرام ہوتے ہیں جن سے ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں تو محض وہ سبجیکٹ نہیں پڑھاتے بلکہ ہمیں حوصلہ افزائی کے الفاظ بھی دیتے ہیں، ہمیں گائیڈ بھی کرتے ہیں کہ ہمیں لائف میں تو ان کا جو امپیکٹ ہوتا ہے وہ لانگ لاسٹنگ ہوتا ہے. یعنی کہ کبھی کبھار ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کتنی ایج کے بھی ہو جائیں تو آپ کو اپنے چند اساتذہ جو ہوتے ہیں وہ خصوصی طور پر یاد رہتے ہیں، چاہے وہ اس دنیا میں نہ بھی ہوں، لیکن ہم ان کو یاد کرتے ہیں کہ ہماری فلانی میڈم یا فلانے سر جو ہیں وہ مطلب فلاں اسکول میں یا کالج میں یونیورسٹی میں ہمیں پڑھایا کرتے تھے اور ان کا انداز گفتگو اچھا تھا یا ان کا ٹیچنگ کا میتھڈالوجی اچھی تھی یا پھر ان کا مطلب انکریج کرنے کا کوئی بھی وے جو تھا وہ بڑا اچھا تھا. تو اس وجہ سے ہم کسی بھی شعبے میں ہیں وہ ہماری اپنی ایک سبسٹینشیلٹی ہے. مثلا اگر ہم کوئی ٹیچر ہیں یا ہم کوئی پروفیشنل ہیں، ہم کوئی بزنس مین ہے، اسی طرح کوئی بزنس مین ہے، میں ایگزامپل دینا چاہتا ہوں کہ کوئی بزنس مین بھی جب اپنے بچوں کو اپنے امپلائیز کو بچوں کی طرح سمجھتا ہے، مثال کے طور پر ان کو اچھا وے سے ٹریٹ کرتا ہے تو اس کے امپلائیز اس کے لیے اچھے طور پر کام کرتے ہیں اور جو اس کی پروڈکٹیوٹی کا ذریعہ بنتے ہیں. تو یہ الفاظ کی کتنی خصوصی اہمیت ہے کہ آپ ان میں وہ جذبہ
پیدا کرتے ہیں، ان کو گولز دیتے ہیں، ٹارگٹس دیتے ہیں، لیکن دوسری طرف ایک وہ والا بھی ایک بیہیویئر موجود ہے جہاں پر آپ اپنے امپلائیز کے ساتھ ہارشنس کے ساتھ پیش آتے ہیں، اسٹرکٹ وے سے پیش آتے ہیں، ان کے ساتھ اچھا ٹریٹمنٹ نہیں کرتے، آپ کا بیہیویئر پرابلم ہوتا ہے. تو مطلب پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ امپلائیز جو ہیں وہ کمفرٹیبل طریقے سے وہاں پر جاب نہیں کرتے، بلکہ جسٹ ایک فارمیلٹی جو ہوتی ہے وہ پوری کرتے ہیں. ہم بھی بطور انسان اس شخص کے ساتھ کمفرٹیبل زیادہ رہتے ہیں کہ جو جن کے ساتھ ہماری ذہنی اور الفاظی مطلب جو ہم آہنگی ہوتی ہے وہ زیادہ بہتر ہوتی ہے. مثال کے طور پر مطلب جن لوگوں کے ساتھ ہم ڈسکشنز کرتے ہیں کسی بھی فیلڈ آف لائف کے حوالے سے، مثلا ہمارے کولیگس کئی ایسے ہوتے ہیں، بہت سارے ہمارے کولیگس ہوتے ہیں، لیکن کئیوں کے ساتھ ہم اپنا وقت جو ہے وہ گزارنا پسند کرتے ہیں، ان کے ساتھ ڈفرینٹ ایشوز کے اوپر بات کرنا پسند کرتے ہیں، ان کے ساتھ ڈفرینٹ ٹاپکس کے اوپر ڈسکشن کرنا پسند کرتے ہیں، بیکاز کہ ان کے ساتھ ہم کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہمارا جو لیول آف کمفرٹ ہے وہ زیادہ ہے. تو کس بیس کے اوپر ہوتا ہے؟ الفاظ کے اوپر ہوتا ہے. لیکن اگر یہی الفاظ ہم اگر ان کو مطلب اس طرح کئی دفعہ آپ یہ بھی دیکھتے ہیں، یہ بھی ایک ڈفرینٹ، اب آج ہم اسٹڈی کر رہے ہیں ڈفرینٹ جو یوزیج آف ورڈز ہے اس کے اوپر، کہ کئی دفعہ آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ کتنی بڑی بڑکیں مارتے ہیں، کتنی بڑی باتیں کر رہے ہوتے ہیں جی. کوئی اپنی زمینوں کا، جائیدادوں کا، اپنے بینک بیلنس کا، اپنی گاڑیوں کا، اپنے عہدوں کا، اپنے مطلب بتا رہے ہوتے ہیں جی کہ ہم تو اپنے مطلب سوسائٹی میں کوئی توپ قسم کی چیز ہے، وہ جی ہماری تو وہاں پر بڑی بات ہے جی، ہم تو بڑے وہ نا اس طریقے سے. اچھا، اسی طور پر پھر مطلب آپ کو شادی بیاہوں میں، فوتگیوں، خوشیوں، غموں میں کسی جگہ پر بھی جب آپ سیٹنگ کرتے ہیں، اچھا تو وہ مطلب آپ ان کی باتوں سے انالیسس کریں اور اندازہ لگائیں تو مطلب وہ لوگ سپریورٹی کمپلیکس کا شکار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جس کو ہم مطلب کمپلیکس کہتے ہیں بیسیکلی طور پر، یار کہ کسی بندے کو احساس کمتری ہوتا ہے، اور جس کو ہم انفیریورٹی کمپلیکس کہتے ہیں، اور ایک سپریورٹی کمپلیکس بھی ہوتا ہے، یعنی کہ احساس بڑھتی ایسے مطلب. تو جو کچھ ایک بڑی خوبصورت بات یہ ہے کہ خوشبو جو ہوتی ہے اس کو بتانا نہیں پڑتا کہ کتنی اچھی خوشبو ہے. جب آپ نے خوشبو لگائی ہوتی ہے نا، کوئی پرفیوم لگایا ہوتا ہے، کوئی آپ نے عطر لگایا ہوتا ہے، کوئی آپ نے ڈیوڈرنٹ لگایا ہوتا ہے، کوئی باڈی اسپرے لگاتے ہیں، کوئی پرفیوم لگاتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں کوئی بھی، تو جب آپ کسی جگہ پر بیٹھتے ہیں تو وہ خوشبو جو ہوتی ہے وہ خود چاروں طرف پھیل کے بتاتی ہے کہ آپ نے کوئی خوشبو لگائی ہوئی ہے. پھر مطلب اس خوشبو کو بولنا نہیں پڑتا کہ میں وہ سب کو باری باری بتائے، یا آپ سب کو باری باری بتائیں کہ میں نے آج یہ پرفیوم لگایا، یا آپ کوئی ایکسپینسو ڈریس پہن سب کو باری باری بتائیں میں نے یہ ڈریس پہنا ہے. تو وہ آٹومیٹکلی جھلکتا ہے، دکھتا ہے، اور کہتے ہیں جو دکھتا ہے وہی بکتا ہے. تو اپنے آپ کو جب آپ ایک لوزر پیش کریں گے تو لوزر کو کوئی بھی شخص جو ہے سوسائٹی میں لائک نہیں کرتا، لوگ دور بھاگتے ہیں، بیکاز کہ اپنے لیے اپنے آپ کے اوپر وہ برڈن سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ایک لوزر شخص جو ہے وہ ایک برڈن ہے. تو اس وجہ سے یہ بھی الفاظ ہوتے ہیں جس سے آپ اپنا انٹرو کراتے ہیں، آپ اپنے آپ کو ایک بیسٹ پریزنٹر پیش کرتے ہیں، اور اپنی آپ کو جو ہے وہ ایک ونر جو ہے وہ پیش کرتے ہیں. لیکن جھوٹ میں نہیں، جھوٹ جو ہے اس کی عمارت بہت کمزور ہوتی ہے، گر جاتی ہے، بہت جلدی گرتی ہے. جو عمارت جو ہے وہ سچ کی بنیاد پر رکھی جاتی ہے وہ دیر تک قائم رہتی ہے، اور وہ اتنے آرام سے نہیں گرتی. تو اسی طرح جب آپ اپنے آپ کو صرف مسائل ڈسکس کرنے کے لیے اپنے الفاظ کو استعمال کرتے ہیں کہ آپ جدھر بھی بیٹھیں گے پرابلمس کو ڈسکس کریں گے کہ مطلب کبھی بجلی کا مسئلہ ہے، مہنگائی کا مسئلہ ہے جی، پھر بے روزگاری بڑھی ہے جی، پھر یا اس طرح سارے یہ پرابلمس تو ایگزسٹ کر رہے ہیں. اب انہی پرابلمس کے اندر رہتے ہوئے آپ کو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کامیاب بھی نظر آ رہے ہیں. اب کیا وہ اس معاشرے میں نہیں رہتے، یا وہ کہیں کسی اور سیارے سے آئے ہیں؟ اور یہ نہیں ہے کہ وہ صرف جدی پشتی ہی بڑے کامیاب ہیں، بلکہ آپ کو ایسے لوگ بھی نظر آئیں گے کہ جو بالکل ایک ہمبل بیک گراؤنڈ سے جن کا تعلق ہے، ایک پورر بیک گراؤنڈ کے ساتھ تعلق ہے، لیکن لائف میں انہوں نے ترقی کی منازل طے کی
اور صرف باتیں نہیں کی بلکہ کام کر کے بتایا اور اپنے آپ کو ایک ونر جو ہے وہ پروف کیا، بیکاز کہ ان کی تھنکنگ ایک ونر کے طور پر تھی اور وہ جو ہے مطلب ہمیشہ ونرز جو ہیں وہ ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں، خوشیوں کو ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں، تو لوگ یہ خوشبو کی مانند ہوتے ہیں۔ ہمیشہ میں کہتا ہوں، اپنے پریویس ایپیسوڈز میں بھی میں نے بات کی کہ ایسے لوگ کہ ان کی گفتگو سے لوگ جو ہے وہ لطف اندوز ہوتے ہیں۔ آپ علم کو پھیلانے کی بات کرتے ہیں، خوشیوں کی بات کرتے ہیں، پازیٹیوٹی کی بات کرتے ہیں کہ اس پرابلم والی سچویشن سے بھی کیا کیا سلوشنز جو ہے وہ نکل سکتے ہیں۔ تو یہ چیزیں میں یوزلی اپنے پروگرام میں جن کا تذکرہ کرتا ہوں، اور یہ بھی وہ الفاظ ہوتے ہیں بیسیکلی جو ہماری زندگیوں میں ایک بڑا ڈفرنس ڈالتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، آپ کسی بھی رول میں ہیں، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے الفاظ کا ایک بڑا کردار ہے، رول ہے۔ اس بات کو سمجھیں۔ کبھی کبھار ہم مطلب اپنے الفاظ سے دوسروں کی ہرٹ کرتے ہیں، دوسروں کی دل آزاری کا باعث بنتے ہیں، دوسروں کو ان ون وے اور ادر جو ہے وہ لیٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ایسے لوگ عزت نہیں پاتے، رسپیکٹ نہیں پاتے، بیکاز کہ ان کا موٹو صرف اپنا آپ ہوتا ہے کہ لیکن اگر آپ دوسروں کو عزت دیں گے تو مطلب آپ خود بھی عزت پائیں گے، لیکن اگر آپ دوسروں کو آپ لیٹ ڈاؤن کریں، ہیوملیٹ کریں، اور پھر آپ یہ سمجھیں کہ آپ عزت پائیں گے، تو یہ چیز جو ہے وہ امپاسبل ہے، ناممکن ہے۔ سو دس از دا ریزن بیسکلی کہ میں آپ کو مطلب آج کے اس ٹاپک کے وسیلے سے کہ آپ چاہے کوئی پریچر ہیں تو ہم نے پریچنگ کرنی ہے تسلی کے الفاظ کی۔ اب کیا ہوتا ہے، مثال کے طور پر فوتگی ہوتی ہے کسی گھر میں، ہم لوگ جاتے ہیں، افسوس کرتے ہیں غمزدہ خاندان کے ساتھ، تو کیا ہم جب افسوس کے لیے جاتے ہیں تو جو فوت ہوا شخص ہے وہ واپس آ جاتا ہے؟ ہرگز نہیں آتا، وہ جانے والا چلا جاتا ہے۔ لیکن وزٹس کیوں کرتے ہیں ہم؟ افسوس کرنے جاتے ہیں تاکہ تسلی دے سکیں غمزدہ خاندان کو، غمزدہ شخص کو، اور یہ تھوڑی تسلی جو ہوتی ہے یہ اس کے لیے ایک مرہم کا کردار ادا کرتی ہے۔ اسی طرح انسان ہوتے ہوئے بھی ہم سب چاہتے ہیں عزت حاصل کریں، ہم کیا حاصل کریں؟ محبت حاصل کریں۔ تو اس کے لیے پہلے آپ کو عزت دینی پڑتی ہے، اپنے الفاظ سے محبت دینی پڑتی ہے، ڈسٹریبیوٹ کرنی پڑتی ہے، اور پھر وہ لوٹ کے آپ کے پاس آتی ہے۔ لیکن اگر آپ ایسا سمجھیں کہ جی میں چونکہ کوئی بہت خاص چیز ہوں اور اس وجہ سے میں چونکہ بہت زیادہ مطلب بڑے عہدے والا ہوں، اسی طور پر کوئی بزنس مین ہے تو وہ اپنی پروڈکٹ کو انٹروڈیوس کیسے کرواتا ہے؟ وہ اپنی مطلب زبان سے، لینگویج سے، اور اس کا ایک اچھا بیہیویئر اس کے کاروبار پہ ایک مثبت اثر ڈالتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ایک لوزر بن کے کاروبار کریں، کوئی ریکویسٹ یا منتیں کر کے کاروبار کریں، نو، بیکاز کہ ڈگنیٹی اینڈ سیلف ریسپیکٹ آر دا بگیسٹ ایسٹ آف یور لائف، ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف یور سیلف ریسپیکٹ اینڈ ڈگنیٹی۔ لیکن آپ کے وہ الفاظ جب آپ اپنے پروڈکٹ کو انٹروڈیوس کرواتے ہیں تو کوئی بھی کامیاب شخص جو ہے آپ اس کو دیکھیں گے کہ وہ جب بتاتا ہے کہ اس پروڈکٹ سے بیسٹ پروڈکٹ نہیں ہے، کہ اس کو آپ یوز کر کے ایک دفعہ دیکھیں گے تو آپ دوسری دفعہ دوبارہ سے جو ہے، اسی طرح کوئی سروسز پرووائڈ کر رہا ہے تو وہ بھی اپنے الفاظ کے ذریعے سے کرتا ہے، کوئی لائر ہوتا ہے، وکیل ہوتا ہے، تو وہ بھی اپنے آرگومنٹس میں کنونسنگ آرگومنٹ ڈالتا ہے کہ وہ کسی کو کوئی ریکویسٹ نہیں کرتا کہ جی ایسا کر دیں، وہ دلائل کے ساتھ بات پیش کرتا ہے کہ اس کے کلائنٹ کا موقف جو ہے وہ درست ہے۔ آپ کوئی ویزا اپلائی کرتے ہیں، اس میں آپ ریٹن لینگویج کے ذریعے سے اگر انٹرویو نہیں دے رہے تو انٹرویو والے کو بھی آپ نے اپنے بات سے، زبان سے کنونس کرنا ہوتا ہے۔ اگر آپ کنفیوز ہو جائیں گے اور آپ جو ہے نا وہ جھوٹ بولتے ہیں تو پھر ڈیفینیٹ سی بات ہے۔ تو الفاظ کا ایک بڑا کردار ہوتا ہے ہماری، چاہے وہ اسپوکن ورڈس ہیں یا ریٹن ورڈس ہیں۔ تو میں آپ سب کو، میرے عزیزو، آپ کسی بھی رول میں ہیں، چاہے آپ کسی خاندانی کردار میں ہیں، جاب کے کسی کردار میں، بطور ٹیچر ہیں، بطور پریچر ہیں، بطور مطلب، تو اپنے آپ کو ایک ایسے شخص کے طور پر رکھیں کہ آپ چاہتے ہیں اگر آپ کی لائف میں اعتماد ہے، کانفیڈنس ہے، تو سچ کے اوپر یقین رکھیں، اور آپ کے الفاظ جو ہیں وہ مطلب جب
جھوٹ بولیں گے آپ تو کیا ہوگا، ڈگمگائیں گے، اور وہ آپ کی شخصیت میں نظر آئے گا، آپ کی فیس پہ نظر آئے گا، آپ کے باڈی لینگویج پہ نظر آئے گا۔ اور اسی طرح جو حوصلہ شکنی کے الفاظ ہوتے ہیں ان کا کیا اثر ہے آج ہم نے سیکھا، اور حوصلہ افزائی کے جو الفاظ ہوتے ہیں ان کا کیا اثر ہوتا ہے۔ اور ہم صرف تھوڑے سے الفاظ سمجھتے ہیں کہ جی ہم نے کیا کہہ دیا، اور پھر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو کہا ہے ٹھیک ہے، اور جو کیا ہے وہ ٹھیک کیا ہے۔ تو اسی طور پہ جو ہے ہم کسی نہ کسی طور پر لیٹ ڈاؤن کرتے ہیں، ہم کسی